اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک شروع کی تھی پچھلی بار، ایک رکوع پڑھ لیا تھا، دوسرا رکوع باقی ہے جو آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پچھلے رکوع میں جو دو تین اہم پوائنٹس تھے وہ یہی تھے کہ جو شروعات کی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے تعارف سے کی تھی، اور اپنا تعارف بھی اپنی ملکیت، اپنا ملک، اپنی بادشاہی کے ذکر سے کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، ملک ہے، بیدہ الملک، اور وہ تبارک ہے یعنی بابرکت ہے۔ بابرکت کو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ بابرکت کا مطلب تھا با فیض اور با عظمت، جس میں بہت عظمت ہو اور جس میں فیض پہنچانے فیض کا مبدا ہو، یعنی پوری کائنات، پوری مخلوقات جو ہیں وہ اسی سے فیض حاصل کرتی ہیں۔ اور وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت، اس کی ملکیت کا ذکر، اس کی برکت کا ذکر، اس کی قدرت کا ذکر تھا۔ پھر فرمایا کہ وہی ہے جس نے موت کو بھی تخلیق فرمایا، پیدا کیا، بنایا، کریٹ کیا، اور حیات کو بھی، یعنی حیات اور موت، زندگی اور موت، اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کو باقاعدگی کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ مطلب اس میں سے کچھ بھی جو ہے وہ حادثاتی طور پہ نہیں ہے، بلکہ یہ سوچا سمجھا اہتمام ہے، زندگی اور موت۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور اس لیے کیا تاکہ تمہاری آزمائش شروع کر دی جائے کہ تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے، کون حسین تر عمل کرتا ہے۔ اور وہ ہستی جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ عزیز ہے اور غفور ہے۔ عزیز کہتے ہیں زور آور، سب سے زیادہ زوردار، قوت والا، اور غفور ہے اتنی قوت اور اتنی طاقت، قدرت اور عزت اور عزیز ہونے کے باوجود وہ غفور بھی ہے، بہت سارے انسانوں کے گناہوں کو ڈھانپ بھی دیا کرتا ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں کی پیدائش فرمائی، اور پھر آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم نے بسماء دنیا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، قریب کے آسمان کو ہم نے سجایا مصابیح سے، چراغوں سے، اور وہی چراغ جو ہیں وہ شیاطین کے رجم کرنے کا ذریعہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ پھر یہ بات آئی کہ جب ان تمام چیزوں کا انکار کرنے والے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس جہنم کا ایک نقشہ کھینچا کہ وہ جہنم دہاڑ رہی ہوگی اور غصے میں چنگھاڑ رہی ہوگی، اور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی آواز کو، اس کی دہاڑ کو سنیں گے۔ اور جب وہ ڈالے جائیں گے جہنم میں تو جہنم کے داروغہ جو نگہبان فرشتے ہیں وہ سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے آیا تھا نذیر ہمارے پاس، بل قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس آیا تھا نذیر، فکذبنا، ہم نے اسے جھٹلا دیا تھا، جھوٹا کہا تھا اس کو، اور ہم نے یہ کہا تھا ما انزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی شے نہیں اتاری، کچھ نازل نہیں فرمایا، کوئی ہدایت کے لیے کوئی نوشتہ نہیں بھیجا، کوئی کتاب نہیں بھیجی، کوئی پیغمبری کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، بلکہ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خدا ہے اور خدا اکیلا ہے اور خدا انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہدایت بھیجتا ہے اور کتاب بھیجتا ہے اور رسالت بھیجتا ہے، سارے کام کرتا ہے، جو یہ سوچے وہ گمراہ ہے۔ ہم نے تو یہ کہا تھا دنیا میں، ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ جنہوں نے بھی ہم تک یہ بات پہنچائی اور ہمیں ڈرایا اور انذار کیا، ہم نے ان نذیروں، ان لوگوں کو کہا ان انتم الا فی ضلال کبیر، بے شک تم ہی ہو جو بہت بڑی گمراہی میں ہو، ہم نہیں ہیں۔ لیکن یہاں آ کے انہیں اعتراف کرنا پڑا، وقالوا لو کنا، اور اگر ہم نے اس وقت سن لیا ہوتا اور عقل لگائی ہوتی، بات کو سنا ہوتا اور اس بات کا عقلی تجزیہ کیا ہوتا تو ہم آج جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ اور میں نے اس کا ذکر کیا تھا پچھلی بار کہ چاہے یہاں پہ عقل لگانے کی بات آئے یا اس سے پچھلی صورتوں کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اس کائنات کا جو سائنٹیفک ایکسپلوریشن ہے، جو سائنسی تجزیہ ہے، جو مشاہداتی عمل ہے، اس کی بات کریں جسے ہم سائنس کہتے ہیں آج کے دور میں، دونوں چیزیں ہمارے لیے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ عقل لگانے سے بھی گمراہی آتی ہے، اور زیادہ سائنس، مطلب سائنس مذہب سے ہمیشہ اپوزٹ رہتی ہے، اور جو جتنا زیادہ سائنس پڑھ لے گا وہ اتنا بڑا جو ہے وہ خدا کا انکاری۔ لیکن یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہا ہے، یہ دکھا رہا ہے کہ یہی راستہ جو ہے خدا کی معرفت کا بھی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں یہاں پہ قابل غور ہیں کہ وہ جہنمیوں سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے، ان کا قول یہاں پہ نقل کیا ہے کہ وہ لوگ یہ کہیں گے کہ اگر ہم نے اس وقت جو لوگ
انذار کرنے آئے تھے، ہمیں وارن کرنے آئے تھے، اور جو دلائل دینے آئے تھے، جو ڈیوائن ریولیشن کو ہم تک پہنچانے آئے تھے، اگر ہم ان کی بات کو سنتے یا عقل لگاتے، اس کا عقلی تجزیہ کرتے، تو ہم آج جہنم میں نہ ہوتے۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کا راستہ بتایا کہ جو اس نے کائنات تخلیق فرمائی ہے، اس کائنات کو بغور دیکھا جائے اور اس کا عقلی تجزیہ کیا جائے اور اس کا سائنٹیفک ایکسپلوریشن کیا جائے، تو وہاں سے ہمیں خدا کی ذات نظر آتی ہے، اس ذات کا ہاتھ نظر آتا ہے، وہ سب تمام چیزیں ہیں۔ تو یہ عقیدہ تو، اور یہ جو کیا کہہ سکتے ہیں، یہ مانیتا تو ٹھیک نہیں ہے کہ انسان اگر زیادہ سائنس پڑھے گا اور سائنٹیفک ایکسپلوریشن میں حصہ لے گا تو وہ خدا سے دور جائے گا۔ اصل میں تو ساری چیز اورینٹیشن کی ہے، تفصیل سے ہم نے بات کی تھی اس بارے میں، کہ ایک چیز ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے، ہمارے سامنے ہوتی ہے، لیکن پرسپیکٹیو کی وجہ سے ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ خیر یہ چیز اور آگے کھلے گی آگے، اور ان صورتوں کا تو موضوع ہی یہی ہے، تو آگے نکلتا جائے گا انشاءاللہ۔ اور کچھ میں نے مثالیں دی تھیں پچھلی قرآن کے پچھلے حصے سے، کہ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی کائنات میں غور و فکر کرنے کے لیے جو ہے وہ دعوت دی ہے۔ کبھی پیڑ میں پھل آنے کو، پھل کے پکنے کو، کبھی یہاں تک کہ ایک چیز کے درخت کے سائے میں غور کرنے کو کہا۔ کہیں یہ کہا کہ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ پانی ہے، اس پانی کے اندر پہاڑ جیسے جہاز جو ہیں وہ تیرے جا رہے ہیں۔ تو اگر ہم چاہیں، اگر ہماری، یہ تو ہماری قدرت کا ایک نمونہ ہے، ایک نشانی ہے کہ اتنا عظیم جہاز جو، اور پہاڑوں کا ہی ذکر کیا ہے کہ پہاڑ جیسے جہاز پانی میں تیر رہے ہیں، اور تو وہ تمہارے فضل تلاش کرنے کا جو نیٹ ورک ہے، کیونکہ انسان دنیا میں جو روزی روٹی کمانے کی جو جدوجہد کرتا ہے، قرآن اس کو کہتا ہے بڑی پاکیزہ جدوجہد کہتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کا ایک کا عمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنا احسان بھی جتاتا ہے کہ وہ جہاز جو پہاڑ جیسے جہاز ہیں اور پانی کے اندر تیرے چلے جا رہے ہیں، تو ایک تو یہ تمہارے فضل تلاش کرنے کا ذریعہ ہیں، اسی نیٹ ورک میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہم چاہیں، ہماری قدرت ہو، اور ہم ہی اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ کوئی بھی سالڈ باڈی جو ہے وہ نہیں تیرے گی پانی میں، تو نہیں تیر سکتی۔ حالانکہ اس نے نمونہ دکھایا ہوتا ہے کہ کوئی بھی سالڈ چیز پانی میں نہیں تیرتی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بانڈنگ رکھی ہے پانی کے جو لیکوڈ مالیکولز ہوتے ہیں، وہ آپس میں اتنے سالڈلی، اتنے مضبوطی سے جڑے ہوئے بھی نہیں ہوتے کہ وہ سالڈ بن جائے، اور اس قدر فری بھی نہیں ہوتے کہ وہ گیس بن جائے، بلکہ ان کے بیچ میں آپس میں ایک اٹریکشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، اور اس فلیکسیبلٹی کی وجہ سے ایک سرفیس ٹینشن کریٹ ہوتی ہے۔ اگر ہم کوئی سرفیس رکھیں، جیسے پلیٹ ہے، اس پلیٹ کو اگر ہم کھڑا پانی میں ڈالیں گے ڈوب جائے گی، کیونکہ وہ سرفیس کو توڑ دے گی، کاٹ دے گی، اور اسی کو ہم سیدھا رکھیں گے تو وہ تیرے گی تھرسٹ کی وجہ سے۔ تو یہ جو مشاہدات ہیں، یہ جو فزیکو کیمیکل لاز ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہی تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ ہماری قدرت ہے، اور اسی میں ہمارا خدا کا جو ہے وہ چہرہ موجود ہے۔ تو یہی راستہ ہے اس کی معرفت کا، اور یہی راستہ ہے جہنم سے بچنے کا، کہ انسان بات کو سنے اور اس کا عقلی تجزیہ کرے، اور صحیح نیت کے ساتھ جو ہے وہ سائنٹیفک ایکسپلوریشن کرے، خدا کی کائنات کو دیکھے، اسے آبزرو کرے۔ تو انہوں نے کہا اگر ہم نے عقل لگائی ہوتی تو ہم یہاں نہ ہوتے جہنم میں۔ تو اللہ نے کہا کہ انہوں نے اس طرح وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا، جو اصحاب السعیر ہوں گے، جو دوزخی ہوں گے، وہ اس بات کا اعتراف کریں گے کہ ہاں انہوں نے گناہ کیا تھا، نذیر آئے تھے ان کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ رکوع ختم ہوا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی بات تم چاہے آہستہ کہو، دبی آواز میں کہو یا اونچی آواز میں کہو، ہم اسے جانتے ہیں، ہم تو تمہارے علیم بذات الصدور، تمہارے سینوں تک کے خیالات کو جانتے ہیں۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، جس کی ساری تخلیق ہے، جس کی ساری پروگرامنگ ہے، جس کی ساری تقدیر ہے، کیا وہی نہ جانے گا؟ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ تو لطیف ہے اور خبیر ہے۔ اور لطیف کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا، اس کے دونوں معنی ہیں۔ لطیف کے معنی جو ہوتے ہیں باریک بین بھی ہوتا ہے، کہ وہ تو نہ صرف یہ کہ ہر بات کو جانتا ہے، بلکہ ہر بات کو بہت باریکی سے جانتا ہے۔ اور لطیف کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسی لطافت جو ہے وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ کوئی مطلب ایسا ہونا، کسی چیز کا اس طرح چلنا یا موجود ہونا کہ جس کے ہونے کا ہی احساس نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس اعتبار سے بھی لطیف ہے کہ وہ موجود ہے، سب جگہ موجود ہے، لیکن اس کی موجودگی کسی کو محسوس نہیں ہوتی۔ یعنی اس کی ذات کی یہ ایک شان ہے کہ اس پوری کائنات میں
اس کی ذات سے زیادہ کوئی پوشیدہ اور چھپی ہوئی چیز بھی نہیں ہے، اور اس ذات سے زیادہ کوئی ظاہر چیز بھی نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے سورہ حدید میں کہا تھا کہ هو الظاہر والباطن، کہ وہی ظاہر ہے وہی باطن. تو ابھی یہ سلسلہ آگے چلتا ہے خدا کی ذات کا جو تعارف ہے، اور یہ دوسرا رکو یہاں شروع ہو رہا ہے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ. یہ بہت دلچسپ آیت ہے. اللہ نے کہا کہ وہی ہے، ہوا وہی تو ہے جو الذی جعل لکم الارض ذلولا، جس نے تمہارے لیے زمین کو ذلول بنایا ہے. ترجمہ یہاں کیا گیا ہے تمہارا تابع بنایا ہے. یہ معنی نکلتے ہیں اس کے، لیکن زمین اصل میں ہمارے تابع نہیں ہے. اس کے صحیح معنی وہ ہیں، ذلول اصل میں ذل کہتے ہیں پستی کو، اور اس میں نرم رکھا، اس میں لکھا نرم رکھا، زمین کو نرم رکھا ہے. یہ پست انہوں نے پست لکھا ہے، زمین کو پست کیا ہے. پستی میں زیادہ صحیح جو ہے ترجمہ ہے اس کا، کیونکہ یہ وہی لفظ ہے جو میں نے کہا تھا نا، عبادت کے معنی جو ہیں وہ تذلل کے ہیں. تذلل وہی لفظ ہے ذلولہ، یعنی اپنے آپ کو کمتر سمجھنا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم نے زمین کو تمہارے قدموں میں ڈال دیا. یعنی اگر ہم اس ارتھ کو تصور کریں پلانٹ کے طور پہ کہ یہ ارتھ ہے، اس ارتھ پہ وہی چٹانیں، پہاڑ، ندیاں، یہ سب سمندر، یعنی اتنا بڑا گولا جس میں اتنی ہیبتناک چیزیں موجود ہیں ایک زندہ چیز کے لیے. یعنی کسی زندہ چیز کو جنگل میں چھوڑاؤ تو اس کا زندہ رہنا مشکل، ریگستان میں چھوڑاؤ تو وہاں زندہ رہنا مشکل، پہاڑوں پہ چھوڑاؤ تو زندہ رہنا مشکل، ایکسٹریم کولڈ ہو، ایکسٹریم گرمی ہو، زیادہ خطرناک ہوا ہو. یعنی انسان کا اس دنیا میں باقی رہنا یہ جو ہے ایک اچنبھا ہے. ایک زندہ چیز کو بڑا محفوظ رہنا پڑتا ہے تب وہ زندہ رہ پاتی ہے. اور جو جانور ہیں وہ جانور بھی جب اڈیپٹ کرتے ہیں تب زندہ رہ پاتے ہیں، کیونکہ ہر جانور کو زندہ رہنے کی اللہ تعالیٰ نے ایک کلا دی ہے. اگر ہم غور کریں تو بہت سارے جانور ہیں جو سردیوں کے اندر ہائبرنیٹ کر جاتے ہیں، اپنی انرجی کو سب بچا کے رکھتے ہیں کچھ مہینوں تک. تو اب اس طرح دیکھیں گے تو ہر جانور کی ایک الگ ترکیب ہے، زندہ رہنے کا ایک فن ہے اس کے پاس. انسان کے پاس بھی زندہ رہنے کا ایک فن ہے. تو اس فن سے اگر ہم الگ ہو جائیں، انسان ایک سوشل اینیمل ہے، شہروں میں بستیوں میں رہتا ہے، اگر اس کو ہم پہاڑوں پہ چھوڑائیں تو اس کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ ڈسکوری وغیرہ پہ جو پروگرامز آتے ہیں وہ اسی چیز کے آتے ہیں کہ ایک انسان اکیلا اگر کہیں جنگل میں چلا گیا، کہیں چلا گیا، کیا کھائے گا، کیسے رہے گا، کیسے بچے گا، وہ تمام چیزیں. تو اللہ نے کہا کہ یہ جو گلوب ہے، اس گلوب میں زندگی کے پنپنے کے آثار تو ہیں، لیکن زندہ رہنے کے لیے بڑی جدوجہد ہے. ایسی چیز تمہارے قدموں میں ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، ایک ایسی چیز، پورا گولا کہاں ہے؟ ہمارے قدموں میں. اب یہ پرسپیکٹیو ہے صرف، مطلب یہ سوچنے کا طریقہ ہے. کوئی یہ کہے گا کہ انسان زمین کے اوپر ہے، زمین سے چپکا ہوا ہے، زمین اسے اٹریکٹ کی ہوئی ہے، بات اس کی بھی صحیح ہے. بات یہ بھی صحیح ہے کہ زمین ہمارے نیچے ہے. تو یہ صرف سوچنے کا جو ہم بات کر رہے تھے نا پچھلی بار کہ ٹھنڈا اور گرم تاثیر کھانے کی ہوتی ہے. آسمان کس چیز کو قرآن کہہ رہا ہے. تو یہ سارے جو ہیں صرف دیکھنے کا نظریہ ہے. قرآن کہیں اور سے دکھانا چاہتا ہے اور اس کا ایک نتیجہ نکالتا ہے. وہ نتیجہ یہ ہے کہ خدا کی ہستی ہے. اگر ہم اس جگہ سے ہٹ کے دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں خدا نظر نہیں آتا. تو وہی ساری بات ہے. اللہ نے کہہ رہا ہے کہ تم زمین کو اپنے نیچے سمجھو گے اگر، تو تمہارے اندر شکر کے جذبات پیدا ہو جائیں گے کہ یہ کیسے، مطلب ہم جیسی ناتواں ہستی کے نیچے زمین جو ہے روندی جا رہی ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے اس کی تشبیہ بھی دی ہے کہ فمشو فی مناکبہا، تم اس کے کندھوں کے درمیان چلو. مناکب جو ہیں وہ کندھوں کو کہتے ہیں، شولڈرز. زمین تمہارے نیچے ہے اور تم اس کے کندھوں کے بیچ میں چل رہے ہو. جیسے کہیں ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ ایسی تشبیہ ہے جیسے ایک انسان سواری پہ بیٹھ جاتا ہے یا ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو ہاتھی اتنا بڑا ہونے کے باوجود اس انسان کے نیچے ہے، اور وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ اس کے کندھوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے. تو اس اعتبار سے اس مناسبت سے ترجمہ کیا گیا ہے کہ فمشو، چلو پھرو، فی مناکبہا. یہاں ترجمہ کیا ہے اس کی چھاتی پر. اس میں کیا ہے؟ کندھوں پر. اس میں ہے اس کی راہوں میں چلو پھرو. ہاں، اس کی راہوں میں چلو پھرو. ہاں، کئی زیادہ تر ترجموں میں یہی ہے کہ اس کے راستوں میں. لیکن لٹرل میننگ تو اس ورڈ کا ایک ہی ہوگا نا کچھ.
لٹرل تو کندھوں کے درمیان. اب کندھوں کے درمیان فرنٹ لے لیا انہوں نے, چھاتی کہہ دیا, انہوں نے کندھے کہہ دیا, تو یہ تشبیہات ہیں ہمارے سوچنے پر ہیں جیسا. ہاں اس کے راستوں پہ, ہاں ہاں کہیں ترجمہ کیا ہے اس کی شاہراہوں پر, تو وہی جو ٹریکس یہاں پہ انگلش کے اندر ہے. تو فمشو فی مناکبہا, چلو پھرو اس کی چھاتی پہ, اس کے راستوں پہ, اس کی شاہراہوں پہ. وَکُلُوا مِن رِزْقِہِ, اور کھاؤ اس کے ذریعے دیے جانے والے رزق سے. یعنی یہ زمین جو ہے اس کا موضوع ہے اس آیت کا, کہ اللہ لگ رہا ہے کہ یہ زمین جو تمہارے لیے ذلول ہے, تمہارے لیے پستی میں ہے, تمہارے لیے ذلیل ہو گئی ہے, تمہارے قدموں کے نیچے ہے, تم اس میں الگ الگ راستوں پہ اس کے چلتے پھرتے بھی سکتے ہو, اور اسی کے دیے ہوئے رزق, اسی میں سے نکلنے والے رزق سے تم کھا بھی سکتے ہو. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, اور اسی کی طرف تم اکٹھا کیے جاؤ گے, دوبارہ اٹھ جانا ہے, نشور. وَإِلَيْهِ, اب یہ پڑھتے پڑھتے وَإِلَيْهِ جب آتا ہے تو جو تھوڑی سی عربی جانتا ہے وہ الہی سے سمجھے گا, اور اسی کی طرف, یعنی زمین کی بات ہوتے ہوتے کہا کہ تم اسی میں چلے جاؤ گے, تو حالانکہ صحیح معنی اس کے جو ہیں وہ الہی کا جو ہے وہ هو الذی سے, خدا کی طرف ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, کہ تم اس خدا کی طرف ہی اکٹھے کیے جاؤ گے. لیکن یہ بڑی خوبصورت بیانی ہے زبان کو دیکھا جائے تو, کہ پڑھنے والے پہ الگ الگ تاثیریں آتی ہیں. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ, کیا تم بے خوف ہو اس سے جو آسمان میں ہے. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ, کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو سما میں ہے, جو آسمان میں ہے. ان یکسف بکم, کہ وہ تمہیں دھسا دے, بکم الارض, تم کو دھسا دے زمین میں. فاذا ہی تمور, اور وہ اچانک لرزنے لگے. حالانکہ مور تمور کا مطلب جو ہے چلنا, اور یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے ایک تفسیر میں ہے نا کہ وہ زمین کو ایک جانور سے تشبیہ دی گئی ہے کہ آپ اس جانور پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جانور اگر بدک جائے, وہی جانور جو تمہارے قابو میں ہے, قبضے میں ہے, اور تم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو, وہ بدک جائے تو پھر کیا حال ہو. تو وہی یہاں پر ہے زمین کے لیے, کہ زمین سے سب طرح کے فائدہ تم اٹھا رہے ہو, تمہاری پستی میں ہے, تمہارے قدموں کے نیچے ہے, لیکن یہی زمین تمہیں دھسا سکتی ہے اپنے اندر خدا کے حکم سے. اور جب وہ لرزنے لگے, ہلنے لگے, یا ہاں زلزلہ, ایک ذرا سے زلزلہ سمندر کی تہ میں آیا اور سمندر کا پانی جو ہے اس طرح آتا ہے کہ تباہی آ جائے. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ, یا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے, اس بات سے کہ ان یرسل علیکم حاسبہ, کہ وہ بھیج دے تم پر حاسبہ, ایسی ہوائیں جو پتھر لے کے آئیں اور پتھراؤ کر دیں تمہارے اوپر. فَسَتَعْلَمُونَ کیف النذیر, سو کوئی بات نہیں, ان قریب بہت جلد ایسا ہونے والا ہے کہ تم یہ جان جاؤ گے کہ میری جو تنبیہ تھی, میری جو نذیر, جو میرا انذار تھا, جو ڈرانا تھا, وہ کیسا ہوا. دو الفاظ ایسے ہیں جو صورت میں جو ہیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو ابھی بار بار آئے گا رحمان, شروع میں آیا تھا رحمان کی تخلیق, یہ ہاں آیت نمبر 3 میں آیا تھا, ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت, کیا تمہیں رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت نظر آتا ہے, یہ کوئی فطور نظر آتا ہے. بار بار دیکھ لو, پھر سے نظر اٹھاؤ اور دیکھ لو, تمہاری نظر تمہاری طرف خاصئن ہو کے اور حسیر ہو کے آ جائے گی, تھکی ماندی ہو کے آ جائے گی, تھک کے آئے گی اور نامراد ہو کے آئے گی. تو یہاں رحمان. اور دوسرا انذار, فرشتوں نے جب جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ جہنمی, تو فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا, وہ کہیں گے ہاں نذیر آیا تھا, لیکن ہم نے اسے جھوٹا کہا تھا. اور وہی بات آ رہی ہے کہ اللہ کہے گا بہت جلد ایسا ہونے والا ہے, وقت آنے والا ہے کہ تم یہ جان جاؤ گے کہ کیف نذیر, کہ میرا انذار کیسا تھا. اور یہ سب انذار کا حصہ ہے جو کچھ پیچھے بیان ہوا. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ النَّكِيرُ, اور جھٹلانے کی جہاں تک بات ہے تو جھٹلا تو چکے ہیں ان سے پہلے کے بھی لوگ اسی بات کو, اسی انذار کو. فَكَيْفَ كَانَ النَّكِيرُ, تو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب, میری نکیر کیسی تھی, ان کا کیا انجام ہوا. اولم يروا الى الطير, تو ایک دلیل کا ایک ٹکڑا جا چکا, اب زمین کو لے کے ڈسکشن ہوا تھا.
اب کہیں اور پہنچ جائیں گے، ہم آسمان میں آ جائیں گے. اولم یرو، کیا تم نہیں دیکھتے یا تم نے کیا نہیں دیکھا؟ الت طیر، پرندے کی طرف نہیں دیکھا تم نے؟ فوقہم، انہوں نے نہیں دیکھا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندے کی طرف؟ فوقہم، ان کے اوپر، اپنے اوپر اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا انہوں نے؟ صافاتن و یقبضن، پر پھیلاتے ہیں اور پھر سکیڑتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن، پھر رحمان کا لفظ امپورٹنٹ، انہیں کس نے تھام رکھا ہے سوائے رحمان کے؟ اب جیسے پچھلی بار ذکر ہوا تھا نا کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے آس پاس ہیں اور بچپن سے ہیں اور ہمیں کوئی غیر معمولی نظر نہیں آتی، ان یوزول نہیں لگتی، لیکن انہی کے اندر آیات ہیں اور نشانیاں ہیں خدا کی قدرت کی. تو اللہ تعالیٰ پرندے کو دکھا رہا ہے صرف، اور کہہ رہا ہے کہ غور کرو کہ ایک پرندہ تم سے اتنی بلندی کے اوپر موجود ہے، چل رہا ہے، قائم ہے، جہاں چاہے وہیں پہنچ جاتا ہے ہوا کے اندر، اور تم نہیں جا سکتے. اس کے پاس پر ہیں، وہ پر پھیلاتا ہے اور سکیڑتا ہے. بس اس پھیلانے اور سکیڑنے کی جو اس کی ٹریننگ ہے، اس ٹریننگ سے ہی سب کچھ اس کا پرندہ پرندہ ہے، ورنہ وہ پرندہ پرندہ ہی نہیں ہے. تو ما یمسکہن الا الرحمن، کس نے تھاما ہوا ہے رحمان کے سوا اس کو؟ انہ بکل شیء بصیر، وہ ذات ایسی ہے جس ذات کو پہچاننے کی اور جس ذات کی معرفت اور اس کو دیکھنے اور اس کو محسوس کرنے کی جو دعوت دی جا رہی ہے، اس ذات کی صفت یہ ہے کہ وہ ہر شے، ہر چیز پر نگراں ہے، نگہبان ہے، بصیر ہے. اس کی کیفیت کیا ہے؟ وہ ایسی ہے، مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر پرندہ خدا کی نگہبانی میں ہے. اب کس طرح ہے؟ اس طرح ہے کہ اس نے کچھ قوانین ایسے سیٹ کر دیے ہیں، کچھ پروگرامنگ ایسی کی ہے، تقدیر بنائی ہے اس طرح کہ ہر شے اس کے اندر اسی طریقے سے عمل کر رہی ہے اور فائز پہنچ رہا ہے اس کو. امن ھذا الذی ھو جند لکم، امن ھذا، بھلا وہ کون ہے، الذی ھو جند لکم، جو تمہارا لشکر بن کے آئے. یعنی اب تمہیں اگر یہ سمجھ میں آنے لگا کہ ہم کس ہستی کی بات کر رہے ہیں، کون ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، کون ہر چیز پہ قادر ہے، کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ایسا بنایا ہے، کون ہے جو پرندوں کو اس طرح تھامے ہوئے ہے، کون ہے جس نے ایک جہنم بنائی ہے، اس جہنم کے داروغہ بنائے ہیں، کون ہے جس نے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے رسول بھیجے، وہ سارا انتظام کیا ہے اور دلائل کا انتظام کیا، سب کچھ کیا. ایک ایسی ہستی کی طرف ہم تمہیں بلانا چاہتے ہیں اور اس ایسی ہستی کا تصور تمہیں دینا چاہتے ہیں. اگر ایک ایسی ہستی سے تم ٹکرانے لگو تو پھر بھلا سوچو کہ وہ تمہیں جب تکلیف دینا چاہے، عذاب دینا چاہے اور تمہیں تباہ کرنا چاہے اور تم بچنا چاہو، تو کون سا ایسا لشکر ہے جو تمہیں اس کے سامنے تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ امن ھذا الذی ھو جند لکم، بھلا وہ کون ہے جو لشکر بنے تمہارا؟ جند لشکر کو کہتے ہیں. ینصرکم من دون الرحمن، کون ہے جو تمہارا لشکر بنے اور تمہاری مدد کرے خدا کے مقابلے میں، رحمان کے مقابلے میں؟ ان الکافرون الا فی غرور، تو اس بات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بے شک جو کافر ہیں، جو انکار کر رہے ہیں اس تمام فلسفے کا، اس تمام قدرت کا، اس ہستی کا، وہ دراصل دھوکے میں ہے، غرور. اور بڑی دلچسپ مثال آ رہی ہے اس کی ابھی. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک برزقہ، بھلا وہ کون ہے جو روزی دے تم کو اگر روک لے رحمان اپنا رزق. تو جب تم رحمان کو اس حیثیت سے پہچانو گے کہ ہم اس ہستی کی، اس طاقت اور اس قوت کی بات کر رہے ہیں جس کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے، رزق کا سارا انتظام، تو وہ اگر تم سے رزق روک لے تو کون ہے جو تمہیں اس رزق کو پہنچا سکے؟ بل لجو فی عتو و نفور، دراصل یہ اڑے ہوئے ہیں. لجو کہتے ہیں کسی بات پہ اڑ جانا، جم جانا، جس بات سے منع کیا گیا اس بات پہ جم جانے کو لجو. بل لجو، لیکن وہ اڑ گئے ہیں، جم گئے ہیں کس بات پہ؟ عتوبن، سرکشی پر. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو پست عبادت، خدا کے آگے پست رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، ایک خدا کے تصور کو اختیار کرنے، اپنے آپ کو کمتر اور اس کو برتر سمجھنے کے لیے پیدا کیا ہے.
وہ کہتے ہیں کہ نہیں اتوون، وہ سرکشی چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پر کسی کا زور، کسی کی پابندی، کوئی باؤنڈیشن، کسی کی پیروی یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہم نہیں مانتے کسی، ہم تو بالکل آزادی چاہتے ہیں، کسی کا کوئی قانون، کسی کی کوئی رہنمائی کچھ ہم نہیں، ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے. تو وہ سرکشی، بلکہ وہ اڑ گئے ہیں سرکشی پہ، وہ نفور اور نفرت پہ. نفرت کس سے؟ جو بھی انکار کرے، یعنی وہی جہنم میں جو وہ جواب دیں گے. نذیر تو آیا تھا. یہ جن کے بارے میں اللہ بات کر رہا ہے اس وقت، وہ کون لوگ ہیں؟ یہودی ہیں، نصارہ ہیں، کفار ہیں، سب لوگ ہیں اللہ کا انکار کرنے والے ہیں جو. ہاں مطلب کوئی بھی ہو سکتے ہیں، جو اللہ کا انکار کر رہا ہے، گروہ کسی مذہب کے گروہ میں نہیں. مخاطب نہ ہو کر ان جنرل بات ہو رہی ہے. ہاں وہ لوگوں کی جو انسان اللہ میں نہیں مانتا یا اللہ کی سرکشی کرتا. ہاں، جو کسی ایسی ہستی کا تصور سے کو پسند نہیں کرتے جو ان کو پابند کر دے کسی بھی فریم ورک کا. اور جو مان بھی رہا ہے مگر اس کی ہستی کو صحیح سے پہچان نہیں رہا ہے. وہ تھے اس وقت. اللہ کا یہاں کہانی کرا رہا ہے، ایسی ہے ہستی. کیا سوال کیا؟ میں کہہ رہا ہوں جو جانتا بھی ہے مگر اللہ کی ہستی کو سمجھ نہیں رہا ہے صحیح سے، کہ اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہا ہے کہ وہ ہستی ہے. ہاں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ خدا کا جو تصور دے رہا ہے، خدا اپنے تصور دے رہا ہے وہ بہت سارے ایٹریبیوٹس کے ساتھ دے رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ خدا کو کوئی شخص جو مانتا ہے کہ اس کو یہ احساس ہے کہ ہاں خدا کو میں مانتا ہوں، لیکن خدا کے جو ایٹریبیوٹس وہ بتا رہا ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نارملی بھی ہے انسان کو، جب ہم بیٹھے ہوئے دیکھیں گے کہ نارمل انسان کو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہو، تھوڑا بہت جو زیادہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو بھی نالج رہتی ہے کہ اللہ کر کیا کہہ رہا ہے. نارمل آدمی سمجھ نہیں رکھتا، غور نہیں کرتا اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ کر کیا کہہ رہا ہے. ہاں اچھا، اسی لیے چونکہ ہمارے ایمان کا تعلق جو ہے نا وہ شعور سے نہیں ہے، تو ہمارا ایمان جو ہے ایمان اور اسلام وہ سب رٹا رٹایا ایمان اور اسلام ہے. اس لیے ہمارے جو وہ ہیں بندشیں ہیں وہ بہت کمزور ہیں. تھوڑی سی خود غرضی پہ، تھوڑے سے پیسے کے لالچ سے، تھوڑی سی عہدے کی، اس سے ہم بڑی جلدی آسانی سے پھسل جاتے ہیں. روزی کا معاملے کا بھی کہہ دیا نا اللہ تعالیٰ نے، ہاں مدد کرے تمہاری. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ مقابلے میں کوئی میں اللہ جن لوگوں کے لیے بات کر رہا ہے، میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں تاریخ میں یا کہیں روایت میں ملتے ہیں وہ کفار ہم جانتے ہیں، مشرک ہم جانتے ہیں، ہم یہودی جانتے ہیں، نصرانی جانتے ہیں، عرب کے اپنے قبائلی کچھ کردار تھے یا ان کے عمل تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کن لوگوں کے لیے بات کر رہا ہے؟ مطلب قرآن میں ایسے لوگوں کا بھی ذکر آیا ہے کہ جن کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ کسی چیز کو نہیں مانتے تھے، وہ کسی خدا کی قوت کو، شکتی، کسی چیز کو نہیں مانتے تھے. جس آج کیونکہ ایتھیسٹ کی ٹرم تو اب نہیں، بہت ماڈرن ٹرم ہے، تو وہ اس ٹرم میں تو کہیں کچھ نہیں ملتا. لیکن ہاں قرآن نے جگہ ذکر کیا، جیسے کچھ لوگ اے نبی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز ہلاک نہیں کرتی، ہم ہلاک اگر ہوتے ہیں تو یہی گردش ایام، مطلب یہی سب کچھ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہی ہمیں ہلاک کر دیتا ہے، یہی ہمیں پالتا ہے، اس میں کہیں خدا نہیں ہے. وہ ہے. اور بھی کئی باتیں، آیتیں ایسی ہیں، 4-5 آیتیں ہیں جو میری نظر ان کو جگ جو رہا ہے. ہاں تو نفور، تو اللہ نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو انکار ہی کرتے ہیں، وہ اصل میں دھوکے میں ہیں، وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اور ان سے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اگر خدا، جس خدا کو ہم تمہیں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، وہ خدا اگر رزق روک لے. اچھا یہاں پہ عقیدہ اور بد عقیدہ یعنی یقین ہونے اور نہ ہونے کا بھی کوئی سوال نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ پروبیبلٹی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک ایسی ہستی ہے، انسان مانتا نہیں کہ ایسی ہستی ہے، کوئی انسان نہیں مانتا ایسی ہستی ہے. اب وہ جو دلیل اصل میں ہے، وہ دلیل یہ ہے کہ اگر ایسی ہستی موجود ہو، اگر ہو اور وہ رزق روک لے، تو ان تمام ایٹریبیوٹس کے ساتھ اگر تم یہ سوچو کہ وہ روک لے تو پھر تم رزق کہاں سے لاؤ گے؟ یہ ہے. تو لگ جاتا ہے کہ وہ کچھ لوگ دھوکے میں ہیں، وہی انکاری ہیں، اور وہی اڑ گئے ہیں اتوون پہ یعنی سرکشی پہ، اور نفور نفرت کرنے پہ. اب ہمیں یمشی
مکبن. اب یہ بڑی دلچسپ ہے، ان کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے. افہمائی جی. ہاں، اتوین مانے سرکش اور نفور مانے نفرت. جی جی ہاں ایک تو ہے انکار کا وہ فلائٹ آف دا ٹروتھ، آپ مطلب بھاگ رہے ہیں سچ سے. ہاں اچھا اس کو وہ دیا کہ فلائٹ فرام دا ٹروتھ، ایکچولی سے یہ نہیں آپ مان نہیں رہے حق کو، ہاں بلکہ اس سے بھاگ رہے. یہ اتوبن کا مطلب ہاں اور نہیں یہ ہے نفور کا. نفور کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اتوبن کا ہے انسولنٹ امپائٹی. ایک تو ہو گیا پائٹی ہاں جس کو ہم بکوا سمجھتے ہیں، ہاں اور ایک ہے امپائٹی وچ از انسولنٹ، مطلب بے انتہا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں نہیں. امپائٹی مطلب بالکل اس کی ایکسٹریم دوسری تقوی کی. اچھا اچھا اچھا. خرابی کی حد. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مطلب ایک طرف تقوی، اس تقوی کی اپوزٹ، ایکسٹریم اپوزٹ ہو جائے گی امپائٹی. ہاں اس کو کہتے ہیں آئی ایم امپائٹی، لیکن وہ صرف اپنے آپ میں نہیں، انسولنٹ مینس مطلب ایکسٹریم فارم آف امپائٹی. صحیح ہے. اور وہ اس پہ ان دونوں چیزوں پہ اڑ گئے ہیں وہ. ٹھیک ہے. ہاں اب اس شخص کی مثال دی ہے. افمن یمشی مکبن، بھلا وہ شخص جو چل رہا ہو اوندھا ہو کر، علی وجہہ اپنے چہرے کے بل، اہدی کیا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا من یمشی سویًا علی صراط مستقیم، یا وہ شخص جو چل رہا ہو سیدھا کھڑے ہو کے اور ایک ایسے راستے پہ جو بالکل سیدھا. یعنی ایک انسان ہے، ایک پورا سیدھا ہائی وے ہے اور کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے، اسے بہت دور تک نظر آ رہا ہے، کرسٹل کلیئر کیا ہے راستہ، کیسا ہے کیا ہے. اور ایک شخص ایسا ہے کہ جو چل رہا ہے اوندھا لیٹ کر، رینگ رہا ہے اپنے چہرے کے بل، اس کا چہرہ زمین پر ہے. تو ایسا نہیں ہے جو اس کو نظر آ رہا ہے وہ جھوٹ ہے، لیکن وہ بہت کم دائرہ کے اندر دیکھ رہا ہے. کیا وہ ہدایت یافتہ ہے، یا وہ ہدایت یافتہ ہے کہ جو بہت دور تک ہورائزن تک دیکھ رہا ہے. قل هو الذی انشأکم، اور اے نبی آپ کہہ دیجئے ان سے کہ وہی خدا، جس خدا کی اب تک بات ہوئی، وہی تو ہے جس نے انشأکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، تمہاری شروعات کی. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہیں یہ تین چیزیں دیں، سننے کی طاقت دی، دیکھنے کا ملکہ دیا، اور سوچنے کی صلاحیت دی. یہ تین چیزیں تمہیں دی. قلیلا ما تشکرون، اور تم بہت کم شکر کرتے ہو. یعنی یہ تین چیزوں پہ غور کر کے اگر انسان سوچے تو یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں اور اتنا ہدایت کا اتنا بڑا ذریعہ اور راستہ ہے کہ انسان شکر کے جذبے سے جو ہے وہ نڈھال ہو جائے. تو قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر کرتے ہو. قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، اور وہی تو ہے، آپ کہہ دیجئے کہ وہی تو ہے جس نے تمہیں پھیلایا اس زمین پر، والیہ تحشرون، اور وہی تمہیں اکٹھا بھی کر لے گا اس زمین. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اب وہ کہتے ہیں، اچھا چلو ٹھیک ہے. مطلب یہاں پڑھتے پڑھتے اور اس سوال سے یہ احساس ہو رہا ہے کہ جن سے بھی یہ بات چل رہی ہے ان کے اب تھوڑے سے کنے ڈھیلے ہونے لگے. اب ان کا سوال بدل گیا. اب وہ کہنے لگے اچھا چلو یہ بتاؤ کہ پھر یہ ہوگا کب، جو تم کہہ رہے ہو کہ خدا ہے اور خدا کی ہستی ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ ہمیں سمیٹ لے گا اور اکٹھا کر لے گا. چلو ٹھیک ہے، کب ہوگا ایسا؟ یقولون متی ھذا الوعد، کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو یہ بھی بتاؤ. قل، تو اے نبی اس بات کے جواب میں ان سے یہ کہیے، انما العلم عند اللہ، کہ اس بات کا علم دے کے میں نہیں بھیجا گیا، اس بات کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا، اور میں پھر کیا کرنے آیا ہوں، میں تو صرف نذیر، اور نذیر بھی کیسا، نذیر مبین، بہت کھلا ہوا نذیر جو ہے وہ منذر ہوں، ڈرانے، وارن کرنے، انذار کرنے آیا ہوں. میں صرف اس وقت سے ڈرانے آیا ہوں، وہ وقت بتانے نہیں آیا. اس کو بتانے کی ذمہ داری کسی کو نہیں دی، اللہ نے وہی جانتا ہے. فَلَمَّا رَأَوْهُ، بس اتنا دھیان رکھنا کہ اس کے انتظار میں یا اس کو کب آئے گا اس کی تحقیق میں نہ لگو، وہ آئے گا یہ یقینی ہے. اور اس کے بارے میں اتنا جان لو کہ جب تم اس کو دیکھو گے، جب تم اس دن کو دیکھو گے
زلفتن، تو زلفتن سیئت، قریب، جب تم اس کو دیکھو گے قریب سے تو بگڑ جائیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو یہ دھیان رکھنا کہ جس شخص نے بھی اس وقت کا انکار کیا ہوگا ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، کالے ہو جائیں گے. یہ بات زیادہ ضروری ہے غور کرنی اس چیز کے بنسبت کہ وہ کب آئے گا، لیکن یہ دھیان رکھو کہ جب بھی آئے گا اور اس وقت کو جب بھی تم قریب سے دیکھو گے تو جن لوگوں نے اس وقت کا انکار کیا ہوگا ان کے چہرے، ترجمہ یہ کیا ہے کہ بگڑ جائیں گے. سیئت کا شاید ترجمہ ہوتا ہے کالا پڑ جانا، اس میں کیا کیا؟ بگڑ جائیں گے. وجوہ الذین کفروا وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور کہا جائے گا یہی تو ہے وہ جس کا تم تقاضا کرتے تھے، یعنی تم اپنے رسول سے کیا کہتے تھے، اگر ایسا وقت آئے گا تو لا کے دکھاؤ، اگر تمہارے انکار سے ہم پہ کوئی آفت آنے والی ہے تو لا کے دکھاؤ. تو جب ان سے کہا جائے گا جس چیز کو تم مانگتے تھے یہ وہی تو ہے، اب گھبرا کیوں رہے ہو؟ قل، آپ کہہ دیجئے نبی، ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی، کہ کیا سوچا تم نے کہ جب کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہلاک کر دے مجھے اللہ اور ان کو بھی جو میرے ساتھ ہیں، یا او رحمنا، یا رحم فرمائے ہم پر، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو بھلا کون ہے جو بچا لے کافروں کو دردناک عذاب سے. کہو کیا سوچا تم نے جب کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہلاک کر دے مجھے اللہ اور ان کو بھی جو میرے ساتھ ہیں. یعنی اس میں یہ کہا گیا خلاصے میں جو تفسیر میں ہے کہ یہ ایک دلیل دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے کہ ان سے یہ کہو کہ اگر ہو سکتا ہے، چلو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ صرف ہم نے ایک دعویٰ کیا ہے اور ہم بھی ختم ہو جائیں گے، دعویٰ بھی ختم ہو جائے گا، سب کچھ، اور ایسا ہونے والا نہیں ہے. لیکن اگر ایسا ہوا تو تمہیں کون بچائے گا؟ تو اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے یا اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاک کر دے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن اگر جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہوا، وہ وقت اگر آنے والا واقعی ہوا تو تمہارا کیا ہوگا؟ فمن یجیر الکافرین، انکار کرنے والوں کو اس دن کون بچائے گا دردناک عذاب سے. قل، اب بات ختم ہو رہی ہے، آخری 2 آیتیں ہیں اور رحمان کا لفظ پھر آ گیا. اے نبی ان سے کہہ دیجئے هو الرحمن، وہ رحمان ہے، آمنا بھی، ہم نے اس کو مانا ہے، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے توکل اور بھروسہ کیا ہوا ہے. فستعلمون، تو بہت جلد وقت آنے والا ہے کہ تم بھی جان جاؤ گے، من ہوا فی ضلال مبین، کہ کھلی ہوئی گمراہی میں کون تھا. قل، اے نبی ان سے یہ بھی کہہ دیجئے ارأیتم ان اصبح، کیا تم نے سوچا کہ اگر ہو جائے تمہارا، ان اصبح ماؤکم غورن، اگر ہو جائے تمہارا پانی خشک، فمن یأتیکم بماء معین، تو کون ہے جو لائے تمہارے لیے چشمے کا پانی. اس آیت پر اللہ تعالیٰ نے سورت ختم کی ہے، یعنی تمام باتیں ہونے لگیں، اور پچھلی جو آیت تھی، آیت نمبر جو 29 تھی، اس پہ وہ لاجک پورا ہو گیا تھا. یہ 30ویں جو آیت ہے، اس نے اس سورت کے جو اختتام ہے اس اختتام کو واپس کنیکٹ کیا ہے پہلے، یعنی یہاں پہ لاجیکلی بات پوری ہو گئی تھی کہ کون ہے. بہت جلد وقت آ جائے گا کہ تم جان جاؤ گے کون کھلی گمراہی میں تھا، بات پوری ہو گئی. یہاں پہ پھر اللہ نے اسی چیز دوبارہ وہ بات شروع کر دی جو بات چل رہی تھی پہلے، آسمانوں کی، زمین کی، سائے کی، ان تمام چیزوں کی. اللہ نے پھر یہ وہیں لے گیا ذہن کو اور وہاں پہ بات ختم کری ہے. یعنی اللہ نے انسان کا ذہن اپنی جگہ لا کے بات پوری کر کے واپس وہیں چھوڑا ہے جہاں سے شروع کیا تھا، کہ تم غور و فکر کرتے رہنا، تم اس بات پہ سوچتے رہو. بات ہم پوری کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، لیکن تم اس بات پہ سوچتے رہو کہ وہ ہستی جس کا ہم نے تمہارے سامنے یہ سارا ڈسکرپشن رکھا ہے، اگر وہ ہستی تمہارا پانی ختم کر دے تو کون تمہارا پانی لے کے آئے گا؟ اور پانی اس وقت کے ریگستان کے لوگوں کے لیے پانی بہت بڑی، آج بھی وہاں بات ختم کی ہے. آج ہی میں نے وہ دیکھی دبئی کے اندر جو صدق اللہ علیہ 90% پانی سمندر سے ڈی سیلینیشن پلانٹ بھی یوز ہو رہا ہے.